لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیز طلبہ، کتاب دروس البلاغہ سے ہم پچھلے چند روز سے الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید کو پڑھ رہے ہیں. مطلق اور مقید کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں سے ہم نے مفاعل خمسہ کے ذریعے سے تقیید ہوتی ہے وہ پڑھا، پھر نواسخ اور پھر شرط. آج ہم نفی کے بارے میں پڑھیں گے. تو صاحب کتاب نے لکھا ہے وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ، اور جو کچھ پیچھے گزرا اس سے مقصود بالذات جو ہے، یعنی جو مقصد کی بات ہے اس میں جو ہم نے پیچھے پڑھا، یا جملہ شرطیہ سے جو مقصود ہے ذاتی طور پر، یعنی جملہ شرطیہ سے ذاتی طور پر جو کچھ بھی مقصود ہے، جو مقصد ہے اس کا یا جو غرض ہے اس سے، هو الجواب، تو وہ جواب ہوتا ہے. جملہ شرطیہ میں بذات خود جملہ شرطیہ میں جو چیز مقصد کی ہوتی ہے وہ جواب ہوتا ہے. فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ کہیں گے ان اجتہد زید اکرمتہ، اگر زید نے محنت کی تو میں اس کی عزت کروں گا. تو اس میں کیا ہے؟ کنت مخبرا، تو تم خبر دینے والے بن جاؤ گے، بأنک ستکرمہ، کہ آپ اس کی عزت کریں گے. ولیکن فی حال حصول الاجتہاد، لیکن یہ محنت حاصل ہونے کی حالت میں، یعنی اگر وہ محنت کرتا ہے تب آپ اس کی عزت کریں گے. تو یہ جواب ہے، اکرمتہ یہ جواب ہے. تو یہ یہاں پر مقصود ہے، اس جملہ شرطیہ میں یہی مقصود ہے. اگر محنت نہ ہوئی تو عزت بھی نہیں ہوگی. لا فی عموم الاحوال، یہ عزت عام احوال میں نہیں ہوگی. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، اور اس پر جو فرعی مسائل حاصل ہوتے ہیں، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، اور اس سے جو فرعی مسائل حاصل ہوتے ہیں، انہا تعد خبریہ اور انشائیہ، کہ اس کو خبریہ بھی شمار کیا جائے گا یا انشائیہ شمار کیا جائے گا، باعتبار جوابها، اس کے جواب کے اعتبار سے. تو پھر جواب میں دیکھا جائے گا کہ اس کا جو شرطیہ کا جو جواب ہے، اگر وہ خبریہ ہے تو جواب خبریہ ہے، یا وہ شرط جملہ شرطیہ جو ہے وہ خبریہ ہے. اگر جواب انشائیہ ہے تو جملہ شرطیہ بھی انشائیہ ہی ہوگا. وَأَمَّا النَّفْيُ، اور رہا نفی، فَالتَّقِيدُ بِهِ يَكُونُ بِسَلْبِ النِّسبَةِ، تو اس کے ذریعے سے تقیید نسبت کے سلب کرنے سے ہوگی. کسی چیز سے ہم کوئی نسبت سلب کریں گے تو یہی اس کی تقیید ہوگی. علی وجہ مخصوص، مخصوص طریقے سے. مما تفیدہ احرف النفی، وہ مخصوص طریقے جو حروف نفی فائدہ دیتے ہیں. تو حروف نفی بہت سارے ہیں، ان میں سے ہر حرف جو ہے الگ فائدہ دیتا ہے، تو وہ الگ فائدہ ہی اس کا مخصوص طریقہ ہے تقیید کرنے کے لیے. جملے میں قید لگانے کے لیے وہی مخصوص طریقہ ہوگا جملے کو مقید بنانے کے لیے. وہی ستۃ، اور حروف نفی جو ہے وہ 6 ہیں، لا اور ما اور ان اور لن اور لما. فلا للنفی مطلقا، لا مطلقا نفی کے لیے آتا ہے. کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کرنا اور مطلق طور پر نفی کرنے کے لیے لا آتا ہے. وما وان لنفی الحال، ما اور ان جو ہے حال کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی حال میں کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے کسی چیز سے. ان دخلا علی المضارع، اور اگر یہ دونوں ما اور ان اگر پھر مضارع پر داخل ہو جائیں تو پھر حال کی نفی کے لیے آتے ہیں. ولن لنفی الاستقبال، اور لن جو ہے وہ مستقبل میں کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے. اور پھر ولما لنفی المضی، اور لم اور لما
ماضی میں کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ نفی ہو جانا ہی اس جملے کی تقید ہے، یعنی اس چیز سے اس چیز کی نفی کر دی گئی تو قید لگ گئی، شرط لگ گئی کہ اس چیز میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ الا انه بلما ينسحب على زمن التکلم، الا یہ کہ جب لما سے نفی کی جائے تو وہ تکلم کے زمانے کی طرف نکل جاتا ہے، یعنی وہ تکلم کے زمانے کے قریب آ جاتا ہے، ماضی بعید میں نہیں چلا جاتا ہے، ماضی قریب میں آ جاتا ہے، یعنی بولنے کے زمانے کے قریب آ جاتا ہے، پھر وہ یا وہ چیز یا وہ نفی کے زمانے کے وہ بولنے کے زمانے کے قریب آ جاتی ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمُتَوَقَّعِ، اور یہ لما متوقع چیز کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا واقع ہونا متوقع ہے، امید ہے کہ وہ چیز واقع ہو، تو اس سے نفی کرنے کے لیے لما خاص ہے۔ وَلَا فَلَا يُقَالُ، اور اس پر بنیاد بناتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے لما یقم زید ثم قام، ابھی تک زید کھڑا نہیں ہوا تھا پھر وہ کھڑا ہوا، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ بلاغہ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ ولا، اور اسی طرح سے لا، یہ اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا لما یجتمع النقیضان، ابھی تک دو ضدیں جمع نہیں ہوئی، کما یقال لم یقم ثم قام، جیسے کہ لم یقم ثم قام، وہ کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا، یہ کہا جا سکتا ہے، آرام سے کہا جا سکتا ہے، لیکن لما یقم ثم قام نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ولم یجتمعا، لم یجتمعا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن لما یجتمعا ثم اجتمعا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فلما فی النفی تقابل قد، اور لما نفی میں قد کے مقابلے میں آتا ہے فی الاثبات، قد جو اس بات کے لیے آتا ہے اس کے مقابلے میں لما آتا ہے۔ وحینئذ یکون منفیھا قریبا من الحال، اور تب اس کا جو منفی ہوگا، یعنی اس سے جس چیز کی نفی کی گئی یا جس چیز کی نسبت چھینی گئی اس کا جو تعلق ہوگا وہ حال کے قریب ہوگا، قریبا من الحال۔ فلا یصح لما یجیء محمد فی العام الماضی، تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ محمد نہیں آیا گزشتہ سال، اگر ہمیں یہ کہنا ہے تو لما یجی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے لم یجی محمد فی العام الماضی، پچھلے سال محمد نہیں آیا۔ لما یجی کہیں گے تو یہ زمانے تکلم کے ساتھ قریب کے لیے آتا ہے، لہذا اس کے لیے لما استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، اگر کوئی اشکال ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔